مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے اور میں کم ظرف انسان ہوں، لیکن تیرے لطف و کرم سے ہی میری بقا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے، تو انسانوں کی عمل کی مہلت بھی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی گمراہی کا اصل سبب صرف ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی نشانیوں کو نہ سمجھنا۔ چنانچہ وہ بار بار اس پر متنبہ کرتا ہے اور نہایت شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بادشاہی صرف اللہ کا حق ہے، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالیدگی کا سامان کر رہا ہے، جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں۔ مومن بندے کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور چاہے کوئی ظاہری اور مادی سہارا موجود نہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک بندہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے، ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں سے آزاد کراتی ہے۔ انسان کے لیے تاریکی، اندھیرا اور جہالت سے نکلنے کا واحد راستہ نماز ہے۔ نماز اگر مکمل توجہ اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دی جائے تو نہ فقط نماز گزار کے دل اور روح کو بلکہ اس کے آس پاس سارے ماحول کو نورانی اور معطر کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے آزاد کراتی ہے، اس کے غیظ و غضب اور نفسانی خواہشات کو مغلوب کر کے اور ان کو ہرا کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جو شخص اپنی زبان سے قرآن کو رہنما مانے اور کسی کام میں اس کی رہنمائی قبول نہ کرے، وہ قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا دشمنی کا پردہ پڑا ہوا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا۔ اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلیں، بادل آئے، بجلی چمکی اور بارش ہو گئی، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہیں سوچے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس ذات کے کیا حق ہیں۔
توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں، انسان خدا کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا، وہاں سب سہارے جن کے بل پر وہ جی رہا تھا ٹوٹ گئے۔ پھر سخت سے سخت مشرک اور دہریے کے قلب سے بھی یہی شہادت ابلنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم میں اسباب پر کوئی خدا کار فرما ہے، اور وہ ایک ہی خدا غالب اور طاقتور ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اگر انسان اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر متوجہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ متحرک ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے وہ بھی ہر لمحے اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلے کی تہذیب نہیں۔ اگر مقابلہ اسلام سے ہو تو دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، مگر اسلام ہے کہاں؟ اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح وسعت خاموشیاں، گہرائیاں۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پر کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ بے صبری نہ کیا کرو، بے صبری بدگمانی پھیلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند، اور دونوں کے دم سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کے پیر کا کانٹا نکال دو، تمہارے دل کی چبھن کم ہو جائے گی۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر وہ دوسری کی زندگی سے بھاگ سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ تکلیف کے بدلے میں تکلیف دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو۔ سخت سے سخت بیہودہ مخالفت کے جواب میں بھی آپ اللہ کی حدود سے
کبھی آگے نہ بڑھنا۔ ہر لفظ جو آپ کی زبان یا قلم سے نکلے اس پر خوب سوچ لیں کہ وہ خلاف حق تو نہیں ہے، اور آپ اس کا حساب خدا کے ہاں دے سکیں گے یا نہیں۔ آپ کے مخالفین خدا سے ڈریں یا نہ ڈریں، بہرحال آپ کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اتنا بڑا دل رکھتے ہو کہ لوگوں کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکیں، قصوروں کو معاف کر سکیں، زیادتیوں سے درگزر کر سکیں اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیں۔ نعمت ہے اللہ کا دین، نعمت ہے اللہ کا قرآن، نعمت ہے آسمانوں سے اتارا گیا علم، نعمت ہے دل کا سکون۔ یہ سب نعمت ہے۔ یہ جس کو دنیا میں مل گیا اس کو سمجھو سارے زمانے کی خیر مل گئی۔ اس کے دل کو سکون آ گیا کیونکہ اس کے راستے آسان ہو گئے۔ کس راستے پر چلنا ہے اس کا انتخاب بھی آسان ہو گیا۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے ہم پھر اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا مددگار بن جائے گا، پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ بندوں کا شکر زبانی بھی کیا جاتا ہے اور ان کا شکر اعمال کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے تحفہ دیا ہے تو اس کو جواباً تحفہ ضرور دیں۔ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن دیں ضرور۔ کسی نے دعا دی ہے تو اس کو بھی دعا دیں۔ کوئی آپ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اس دنیا میں صرف ایک رب ہی ہمارا ہے، اور اگر ہم نے اسی کے سامنے خود کو بے عزت کروا دیا، تھوڑی سی لذت یا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے سامنے اپنا مقام کھو دیا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر رب کو ہی کھو دیا تو پھر کیا حاصل؟ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں تو بہت عمل کرنے والے، لیکن ان کا یہ عمل ان کو صرف تھکاتا ہے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر گوا دیا۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، سو وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی۔ اپنی چال کو ذرا درمیانہ کر لیں، اپنے کام کی رفتار کو بھی درمیانی کر لیں۔ کوئی بیج ایک دن میں درخت نہیں بنا۔ کہ جن کاموں کو لے کر آپ جلدی جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ وقت لیں گی، کیونکہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید ایک اچھا دن گزارتے ہوں، اچھی خوراک کھاتے ہوں، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ پھر کسی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اگر ہمیں اللہ سے اپنی دعا کے لیے فوری طور پر جواب چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں بھی اذان پر فوری طور پر مسجد جانا چاہیے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں،
بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ رشتے اور محبتیں شک اور خدشات کی نظر نہیں کرتے، ورنہ ساری عمر نقصان پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے پر شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ بولنے پر اڑ جاتے ہیں۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح اور مناجات میں لگ جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر یعنی موت کے وقت بھی پرسکون رہے، اور بے چین رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ اپنی بری یادوں کے ساتھ معرکہ آرائی مت کیجیے، آپ ہی ہاریں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی۔ اگر ہم آپس میں مہربان نہ ہوں تو دشمن کے مقابلے میں متحد کیسے ہوں گے؟ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پاک سوچوں کے لیے پاک کردار ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کا اندر سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔
بلند خیال لوگ فطرت کے انوکھے شاہکار ہیں، ان کو الگ راز ہستی ملا، ان کو نئے معنی ملے زندگی کے، ان کو حاصل اور محرومی کے نئے رخ سے آشنائی ہوئی۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے، بے خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے، یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں۔ تم مال تقسیم نہیں کرتے، خیالات کیسے بانٹو گے؟ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ گناہوں کا لالچ انسان کو بوسیدہ یعنی پرانا کر دیتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سفر اللہ کے ساتھ کا سفر ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا، اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بلند خیال انسان خاک پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی وہ بلند ہی ہوتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے
اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک تمہارے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر عادتوں کو بدلیں تو آنے والا وقت خود ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مکمل اچھا ہو یا صرف برا ہو۔ برے سے برے میں بھی اچھائی ہوتی ہے، اور اچھے سے اچھے میں بھی برائی ہوتی ہے۔ اس لیے خامیاں اپنی تلاش کریں اور خوبیاں دوسروں کی۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت اور پیارے دل لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجیے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا جما دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے۔ آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو زندگی کا مزہ چکھ پاتے ہیں۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے اور غصے سے صبر کے ذریعے۔ معذرت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ متعلقہ غلطی کبھی نہ دہرائی جائے۔ دو انسانوں کے درمیان سب سے طویل فاصلہ بدگمانی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب مناجات کی لذت اس ضرورت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے
جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بھاتی ہی نہیں دنیا کی رونق اس کو، جسے اچھا لگتا ہو خود اپنی ذات میں رہنا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی عالم کے لیے زیور ہے اور جاہل کی جہالت کے لیے پردہ ہے۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ جس معاشرے کے نونہال کم عمری میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہونے لگیں تو معاشرے کو پھر تعلیم کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ نظر انداز کیجئے اور باریکیوں میں مت جائیے۔ اگر آپ ہر جگہ رکتے گئے تو سب سے نفرت ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اکثر شام کے منظر سے ڈر لگتا ہے، افق پر ڈوبتا سورج مجھے انجام لگتا ہے۔ اللہ سے تعلق کا سب سے اثر انداز اور آسان ترین راستہ قرآن حکیم ہے۔ ڈھلتے سورج نے اداس کیا اور اس حقیقت کے روبرو کیا کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم نہ خوشی اور نہ ہم۔ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ تیری رحمت کے طلبگار بہت ہیں اگرچہ کہ گناہ گار بہت ہیں۔ ذکر الہی کی فرصت نہیں ملتی، دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار بہت ہیں۔ لوگ کہ سمجھتے ہیں متقی ہم کو، یہ رب جانے کے اداکار بہت ہیں۔ دل بوجھل روح پریشان ہے ہماری، جانے کیوں یا رب بے قرار بہت ہیں۔ منتظر ہیں تیرے ایک کن کے مولا، ہم دکھی اس بار بہت ہیں۔ تیری رحمت کے بھروسے مانگے تجھ سے، ہم تو ورنہ خطا کار بہت ہیں۔ رہنا آسان تب تک ہوتا ہے جب تک سہنا نہ پڑے۔ جب ہم سہ سہ کر تھک جاتے ہیں تب ہم پاس نہیں رہتے، دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں لوگ آپ کے رویے بخوشی سمجھیں، نہ کہ سہیں اور ٹوٹ جائیں۔ کوئی سورج سے سیکھے عدل کیا ہے، حق رسی کیا ہے، کہ یکساں دھوپ بڑھتی ہے صغیروں میں کبیروں میں۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جتنی زیادہ ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، مایوس اور اداس رہنے کے بہانے بڑھتے جاتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نفع پاتے تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے ہمارے مطابق، اب تو لوگوں کو چھوڑنے میں ہی نجات ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بیجا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچائی ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ چھوٹے یا بڑے عہدوں پر کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر خود کو مضبوط محسوس کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے کمزور ہیں تو ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کمزور ہی رہیں گے۔
جس راستے پر آپ گامزن ہو اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ ایمان والوں کی نمازیں خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ زندگی تجربات کا نام ہے، کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ زندگی کی صبح میں غلط راستے پر پڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا زندگی کی شام تک اسی راستے پر سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ قرآن سے زیادہ موسیقی میں دلچسپی لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ مٹھی جتنی پکی بند کریں گے چیز ہاتھ سے اتنی ہی سرکتی جائے گی۔ رشتوں کا بھی دم گھٹتا جاتا ہے جب ان پر اتنی سختی کی جاتی ہے۔ سانس لینے دیں، جو آپ کا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، جو آپ کا نہیں اسے یہ بندشیں اور پابندیاں مزید دور کر دیں گی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اے موسموں کے بدلنے والے رب، ہمارے دل کی خزاں کو بہار میں بدل دے۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گنوا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انعام اور تحفے کے بارے میں کنجوس سے مشورہ مت لو، جنگ کے معاملات میں بزدل سے مشورہ نہ کرو، اور کسی لڑکی کے متعلق نوجوانوں سے صلاح مشورہ نہ کرو۔ اس دنیا میں ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں، مگر ہر کسی کی کہانیاں الگ الگ ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، کوئی اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی اپنوں کے لیے جیتا ہے۔ کم ہمتی سے کیوں نہ ہو توہین زندگی، انسان کا وقار تو عزم جہاں میں ہے۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جو آپ کو مکمل طور پر بدل دے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اپنے حالات کے مطابق خوش رہنا سیکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں، اپنی چادر کے مطابق خرچ کیجیے، اپنوں کو اپنانا سیکھیں۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزارا ہے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہو جاتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔
کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کے مرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہم بن کے بیٹھے ہیں کہ دنیا چن کے بیٹھے ہیں، نصیحت کی کتابوں کو پرے ہم ڈال بیٹھے ہیں، سبھی سے بدگمانی کی لکیریں کھینچ بیٹھے ہیں، سفر کی راہ میں اپنے کیا پیروں کو ہے زخمی، سمیٹا درد کو ہم نے وہ منزل چھوڑ بیٹھے ہیں، فرمان الہی کے سبھی احکام کو ہم نے دلوں کی سرزمینوں سے نکالے بھول بیٹھے ہیں۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پر اتار کر، چیخ بھی لیتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے لفظ بھی لمس رکھتے ہیں، کوئی بات پڑھ کر مسکرا دینا اور کسی تحریر پر آنکھیں نم ہو جانا، کسی بات پہ دل کا دھڑکنا اسی بات کی دلیل ہے کہ لفظ بھی لمس رکھتے ہیں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھتی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، دنیا میں جہالت اس لیے ہے کہ ہم لوگ اب گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جھاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ضرور سوچا کریں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کو ہرا نہیں سکتی۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ ہمیشہ مثبت رہیں چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ ہر انسان بیک وقت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا ہے تو اس کی برائی اچھال کر باقیوں کو اس کی اچھائی سے محروم نہ کریں۔ سورج کے طلوع ہونے میں ایک پیغام ہے کہ اجالے بانٹ لینے سے کبھی کم نہیں ہوتے۔ جب جب طلب بڑھتی ہے تو ہاتھ خود بخود رب کے آگے پھیل جاتے ہیں۔ ساری بات تو طلب کی ہے۔ جو سخت حالات اور ضرورت کے موقع پر بھی آپ کا ساتھ نبھائے، وہ ایک بہترین دوست ہے۔ کچھ توڑنے سے پہلے یاد رکھیے کہ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر بھی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ الفاظ کے بھی محبت بھرے ہاتھ ہوتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ خیال کا پاکیزہ ہونا بتاتا ہے کہ روح بھی پاک ہے۔